السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بربادی آپ کی جیب میں ہے؟ آپ کی بربادی کیا آپ کے گھر میں ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح سنا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی حدیث شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو بربادی کی اصل وجہ پتہ چلے گی، اور آپ خود سے پوچھئے گا اس حدیث کو سننے کے بعد کہ کیا آپ کی بربادی آپ کی جیب میں ہے یا آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ہم سب کو بنانے والے اللہ نے کہاں سے سکون آئے گا، کہاں سے بربادی آئے گی، کہاں سے ہماری زندگی تباہ و برباد ہوگی، کہاں سے ہم اپنی لائف کو بے سکون والا بنا لیں گے، سب راستے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بتا دیے وحی کے ذریعے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتا دیے کہ دیکھو سکون والا راستہ یہ ہے اور بربادی والا راستہ یہ ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے یہ موبائل ہے، اس موبائل کو جس نے بنایا ہے اس نے بتایا ہے کہ اس موبائل کو آپ ایسے یوز کرو، ایسے مت یوز کرو، اس موبائل کو پانی سے بچاؤ اور اتنے پانی تک تو یہ برداشت کرے گا، اس سے زیادہ اگر آپ پانی اس پر ڈالو گے تو یہ خراب ہو جائے گا، پھر ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ اب اگر اس موبائل کو بنانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے اگینسٹ ہم اس پہ وہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیں یا اس کا ویسا یوز کرنا شروع کر دیں جس سے یہ خراب ہو جائے گا، تو پھر یہ موبائل خراب ہونا طے ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم سب کو بنانے والا جو اللہ ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ ان راستوں سے سکون آئے گا اور ان راستوں سے بربادی آئے گی، بے سکونی آئے گی، ڈپریشن اور ٹینشن آئے گا۔ ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم ان اصل ریزن کو نہیں پہچان پاتے، ان اصل وجوہات کو نہیں سمجھ پاتے، اور سکون کے لیے، بربادی کو دور کرنے کے لیے، زندگی میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، ناکامی کو ختم کرنے کے لیے کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، تو اس کاروبار کو چلانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ دوسرے راستوں پر جاتے ہیں، تعویذ کے راستے پر، فلیتے کے راستے پر، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، پھر اس کے لیے 7 کنوؤں کا پانی، پھر اس کے لیے دنیا بھر کی چیزیں، پھر دنیا بھر کا علاج، لیکن جو اصل وجہ ہے بربادی کی اس طرف ہماری توجہ نہیں پہنچتی ہے۔ اب جو میں آپ سے آگے سوال کرنے جا رہا ہوں وہ میرا یہ ہے کہ کیا آپ نے نیٹ فلکس کا سبسکرپشن لے کے رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے امیزون پرائم کا سبسکرپشن لے کے رکھا ہوا ہے؟ اسی طرح سے بہت سارے OTT پلیٹ فارم ہیں جن کا سبسکرپشن آج مسلمان لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے نوجوان اسی سبسکرپشن کو لے کر پھر طرح طرح کی موویز، طرح طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، طرح طرح کے سیریل دیکھتے ہیں۔ گھر کی خواتین کام کرتے ہوئے وہ سیریل دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہی وہ بربادی ہے جو آپ کی جیب میں ہے، اور یہی وہ بربادی ہے جو آپ کے گھروں میں ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بالکل برحق اور سچی ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقے بتائے ہیں وہ بالکل برحق ہیں، ان سے جب ہم ہٹیں گے بے سکونی آنا لازمی ہے۔ اب وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بربادی ہمارے گھروں میں، بے سکونی، بچے نافرمان، بیوی نافرمان، میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں، کیونکہ یاد رکھو ہم سب کو بنانے والا جو ہمارا کریٹر ہے نا اللہ، اس نے سافٹ ویئر جو انسٹال ہمارے اندر کیے ہوئے ہیں، تو اس کے مطابق اگر ہم کام کریں گے، اپنی باڈی کو چلائیں گے تو سکون آئے گا، اور جہاں اس کے اگینسٹ ہم چلیں گے تو بے سکونی آئے گی۔ پھر آدمی کو لگے گا یار زندگی میں مزہ نہیں ہے، زندگی میں اطمینان نہیں ہے، رشتے خراب ہوں گے، والدین اولاد کا رشتہ خراب ہوگا، میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوگا، خاندانوں میں لڑائیاں ہوں گی، آپس میں نااتفاقیاں حد سے زیادہ ہوں گی، کیونکہ آپ نے سافٹ ویئر کے اگینسٹ جا کے کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں 15 خصلتیں آ جائیں گی تو ان پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ بربادی، مصیبتیں، ان مصیبتوں میں بربادی بھی ایک مصیبت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مصیبتوں کا دوسرا نام بربادی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ 15 چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جو 15 چیزیں بربادی کے بیان فرمائی اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے گی، امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، شوہر بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، دوستوں کے ساتھ بھلائی اور باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا، مسجد میں لوگ زور زور سے باتیں کریں گے، ذلیل قسم کے لوگ حکمراں بن جائیں گے، کسی شخص کی عزت اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشمی کپڑا پہنا جائے گا،
گانے بجانے والی لڑکیاں اور گانے کا سامان گھروں میں رکھا جائے گا، اور امت کے آخری لوگ پہلوں پر لعن طعن کریں گے، تو اس وقت عذاب کے منتظر رہیں لوگ، یا تو سرخ آندھی آئے گی، یا خسف، یا پھر چہرہ مسخ ہونے والا عذاب آئے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ 15 چیزوں میں سے ایک کون سی ہے کہ گانے بجانے والی لڑکیاں اور گانے کا سامان گھروں میں رکھا جائے گا۔ اس زمانے میں گانے بجانے والی لڑکیاں آتی تھیں، وہ گانا بجاتی تھیں، گاتی تھیں، پھر سب لوگ جمع ہو کے اس کو دیکھتے تھے۔ اور اس زمانے کی لڑکی اگر آج کے ٹائم میں آ کے ناچ گانا کریں تو ہم تو بڑے سمجھیں گے بڑی شریف لڑکی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ عقل حیران تھی محدثین کی کہ ایسے کیسے ہوگا۔ اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے لیے، بادشاہوں میں بھی جو بہت بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کے یہاں یہ فیسلٹیز اس کو ملتی تھی کہ وہ گانے بجانے والی لڑکیوں کو بلاتا تھا اور نرتیہ ہوتا تھا، ڈانس ہوتا تھا۔ تو محدثین حیران تھے اس حدیث کی تشریح میں کیا لکھیں، ایسا کیسے پاسبل ہوگا کہ جو چیز بادشاہوں کو مل رہی ہے وہ ایک عام آدمی کو کیسے ملے گی۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد آپ دیکھیے ہر ایک کی جیب میں گانا گانے والی لڑکیاں، ناچنے والی لڑکیاں موجود ہیں۔ ہر گھر میں گانے بجانے والی لڑکیاں، ناچنے والی لڑکیاں موجود ہیں۔ نہیں ہیں؟ آپ کی جیب میں موجود ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے۔ میں نے دیکھا ہے رشتہ داریوں میں لڑکے آتے ہیں، گھروں میں میں جاتا ہوں، شادی بیاہ کے کہیں فنکشن ہو رہے ہیں، وہی سب کے سبسکرپشن لگا ہوا ہے، سیریز دیکھی جا رہی ہیں، بگ باس OTT دیکھا جا رہا ہے، اور نئی نئی موویز تو اب OTT پلیٹ فارم پر ہی آتی ہیں، اور بھائی بھائی آپس میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نیٹ فلکس، یہ Amazon پرائم اور اس طرح کے جتنے بھی سبسکرپشن ہیں، یہ بربادی ہے جس کو آپ نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، جس کو آپ نے اپنی گھر کی ٹی وی پہ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ شوہر، ہسبینڈ وائف بچوں کے ساتھ نیٹ فلکس پر ٹی وی لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک معاشرتی بگاڑ تو ان چیزوں سے آتا ہی ہے، آخرت کا بگاڑ آپ سمجھ لو کتنا بڑا ہے کہ آپ نے اپنی بربادی کا جو ذریعہ ہے وہ خود اپنی جیب میں لگا کے رکھا ہوا ہے، اپنے گھر میں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اس حدیث کو سنا کر میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب آپ ہزار تعویذ کرتے رہو، آپ سورہ بقرہ پوری گھر میں پڑھوا لو، دنیا کے بڑے بڑے علماء کو اپنے گھر بلا لو، اور آپ تعویذوں کی پوری گٹھری لا کے اپنے گھر میں رکھ دو، یقین مانو خدا کی قسم آپ کو اور ہمیں برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر ہم بربادی کے یہ سامان اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ 15 چیزیں آج معاشرے میں ہمارے عام ہیں، اور ان 15 میں سے سب سے زیادہ جو عام ہے وہ یہی ہے، نیٹ فلکس اور یہ موویز۔ ہر گھر میں مووی دیکھنا بہت آسان ہے۔ پہلے جب لوگ سنیما جاتے تھے تو چھپ چھپ کے جاتے تھے ماں باپ سے، اب تو جانے سے پہلے اس کا اسٹیٹس لگتا ہے، دیکھتے ہوئے اسٹیٹس لگتا ہے، اور فخریہ طور پہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ فلم دیکھی۔ نیٹ فلکس کے سبسکرپشن جو ہے ایک عام بات ہو گئی ہے، ماں باپ بچوں کو سبسکرپشن لگا کے دیتے ہیں، لو بیٹا میرے کریڈٹ کارڈ سے کر لو۔ پھر بچے اور بچیوں میں جو بگاڑ، کیونکہ آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے سافٹ ویئر کے اگینسٹ جا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہم کوئی مشین پرچیز کرتے ہیں تو اس کو اسی لیول پہ ہمیں رکھ کے چلانا پڑتی ہے جس لیول پہ اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کے اگینسٹ جا کے آپ تھوڑا سا الگ طرح سے چلانے کی کوشش کرو گے، خراب ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے یہ لگا کے دیا تو گھر گھر میں جو ہے آپ دیکھیں کہ سکون، اطمینان اور دنیا بھر کی پرابلمس آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے مائنڈ میں موجود ہے، ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ فیصلہ خود کرو کہ اس بربادی کو آپ کو جیب سے نکال کے پھینکنا ہے، اپنے گھروں سے نکال کے پھینکنا ہے، یہ رکھے رہنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی تعویذ، دنیا کا کوئی مولانا، دنیا کا کوئی بابا آپ کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے اپنے بنانے والے کریٹر اللہ اور اللہ کے رسول، جو ہمارے لیے تعلیمات اللہ کی لے کر آئے، جنہوں نے ہمیں راستہ بتایا، اس کے اگینسٹ آپ چل رہے ہو تو بربادی طے ہے۔ اسی لیے میری ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، سمجھیں اور برباد ہونے سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔